अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह सुब्हान व तआला सबको अपनी खैर व बरकत में, हिफ्ज़ व अमान में, आफियत और सलामती में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पेरेंटिंग के हवाले से आज हम बात करेंगे एक्टिव एंगेजमेंट के हवाले से। वक्त जो तेजी से गुजर जाता है, वक्त जो इंसान को या तो खसारे में डाल जाता है या उसकी वजह से अल्लाह सुब्हान व तआला इंसान को कामयाब कर देते हैं। वक्त जो किसी के हाथ में भी नहीं रहता, वक्त बहुत बड़ी दौलत है। इंसान अपने वक्त की इन्वेस्टमेंट करता है, अपने बच्चों पर मयारी वक्त की इन्वेस्टमेंट करें। अक्सर वालिदैन ये दावा करते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारते हैं। रियलिटी क्या है? दरअसल वो ये वक्त बच्चों के साथ नहीं बल्कि बच्चों के करीब गुजार रहे होते हैं। यानी वो अपने बच्चे के साथ एक ही कमरे में हो सकते हैं, लेकिन बच्चे के साथ वक्त गुजारने की बजाय टीवी देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, या किताब पढ़ रहे होते हैं, या फोन पर बात कर रहे होते हैं, ईमेल्स का जायजा ले रहे होते हैं, या दूसरे मेहमानों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। जिस चीज की जरूरत है वो बच्चों के साथ एक्टिव एंगेजमेंट है, यानी फाल मशगूलियत। इसका मतलब है इकट्ठे पढ़ना, इकट्ठे खेल खेलना, एक साथ पहेलियां हल करना, खाना बनाना, खाना खाना, मिलकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करना, मिलकर लाइट मोड में बातचीत करना, मिलकर शॉपिंग करना, मिलकर ब्लॉग्स बनाना और एक साथ मिलकर किचन नीट करना, बर्तन धोना वगैरह। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि बच्चे की कंपनी में होते हुए उसे तन्हा छोड़ने की बजाय बच्चे की सरगर्मियों में अमली तौर पर शरीक होना चाहिए। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार सुन लो, तुम में से हर शख्स अपनी रियाया का राई चरवाहा है और उससे अपनी रियाया के मुतालिक बास पुरस होगी। फल अमीरुल्लज़ी अलन्नासी राइन अलैहिम व हुवा मसऊलुन अन्हुम। लिहाजा अमीर जो लोगों का हाकिम हो वो उनका निगहबान है, उससे उनके मुतालिक बास पुरस होगी। वर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही व हुवा मसऊलुन अन्हुम। और आदमी अपने घर वालों का निगहबान है और उससे उनके मुतालिक पूछा जाएगा। वलमरातु रायतुन अला बैति बालिहा व वलदिही वहिया मसूलतुन अन्हुम। और
عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے، اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، اور غلام اپنے آقا اور مالک کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے کس قدر خوبصورت مثال بیان کروائی۔ سارے نبیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موقع دیا بکریاں چرانے کا۔ رسول اللہ نے چرواہے کی مثال دی ہے۔ چرواہا کیا کرتا ہے؟ چرواہا صبح سے شام تک اپنے ریوڑ کے پیچھے پیچھے ہاتھ میں چھڑی لیے چلتا ہے۔ چرواہا ذمہ داری لیتا ہے۔ چرواہا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے۔ چرواہا ایک ایک بکری کے بارے میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے۔ اب سوچئے، بکریاں اتنی قیمتی ہو سکتی ہیں تو انسان کس قدر قیمتی ہے۔ ایک باپ، ایک ماں، ایک غلام، ایک امیر، ہر ایک کی ذمہ داری پر کچھ لوگ ہیں۔ ہر ایک نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ ذمہ داریاں یوں ہی ادا نہیں ہوتی، ذمہ داریاں قبول کرنی پڑتی ہیں، ذمہ داریاں اپنانی پڑتی ہیں، ذمہ داریوں کے بارے میں خود کو جواب دہ سمجھنا پڑتا ہے۔ انسان جواب دہ تو ہے، وہ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن بات یہ ہے کہ سمجھنے کی وجہ سے ایک تبدیلی آتی ہے۔ ذمہ داریوں کو اون کرنے کی وجہ سے اور جواب دہی کی وجہ سے انسان کے اندر کانشیسنس آتی ہے، کانشیس ہو جاتا ہے انسان۔ یہی احتیاط تقویٰ ہے۔ اجتماعی زندگی میں دیکھیے، آپ اپنے سامنے ایک چرواہے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی بکری بیمار ہو جائے، چرواہا ریسپانسبل ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں چھوٹا تھا، مجھے ان کی زبان نہیں آتی۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میری آج آنکھ لیٹ کھلی ہے، آج میں تھکا ہوا ہوں۔ وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ میں نے سمجھا کوئی اور سنبھال لے گا۔ تو آپ استاد کی مثال دیکھیے، ہر استاد ایک چرواہا ہے۔ آپ ایک کسی ادارے کے سربراہ کو دیکھیے، وہ بھی چرواہا ہے، گلہ بان ہے۔ ایک ایک فرد کے بارے میں وہ رسپانسبل بھی ہے اور اکاؤنٹیبل بھی ہے۔ ہر فرد کی ایمانی تربیت کے بارے میں، اخلاقی تربیت کے بارے میں، نفسیاتی اور جذباتی تربیت کے بارے میں، معاشرتی اور معاشی تربیت کے بارے میں۔ اسی طرح سے ماں باپ اپنے بچوں پر گلہ بان۔ ماں باپ نے ایک ایک بچے کا، اور بچے کی ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں، اور بچے کی
شخصیت کی نشو و نما کے لیے، اس کے ارتقاء کے لیے اس نے اپنا فوکس بھی کلیئر رکھنا ہے کہ ایک بچے کو کہاں تک لے کے جانا ہے اور اس کے لیے کن مراحل سے گزرنا ضروری۔ چرواہے کو دیکھ کر یہ یقین آتا ہے کہ ریوڑ کی مناسب نگہداشت کرنے کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے، اور صرف وقت نہیں، ایکٹیو ٹائم اور ایکٹیو انگیجمنٹ۔ بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنے کے فائدے ہیں۔ آپ کا اور آپ کے بچے کا پازیٹیو ریلیشن شپ کوالٹی ٹائم کی بنیاد پر ہی قائم ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار کر ہی آپ ایک دوسرے کے تجربات، احساسات اور بدلتی ہوئی دلچسپیوں کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ جب آپ بچے کو وقت دیتے ہیں تو یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ بچے کو ویلیو کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ جب آپ اور آپ کے بچے مل کر کوالٹی ٹائم گزارتے ہیں تو اس سے بچے کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے، اس سے بچے کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح آپ بچے کی پسند ناپسند اور پریشانیوں کے بارے میں جان پاتے ہیں۔ اس سے آپ بچے کی مختلف معاملات میں رہنمائی کرنے کے قابل بھی ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کے بچے خوش اور ریلیکسڈ محسوس کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کی شخصیت میں ایسی لچک پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹین ایج کے دوران مختلف چیلنجز کا مقابلہ کر پاتے ہیں، بدلتی صورتحال کے ساتھ جلدی ایڈجسٹ کر پاتے ہیں، اور سٹیپ بیکس کی صورت میں جلد ریکور کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو ریزیلنس ہے نا شخصیت کی، یہ آپ کے کوالٹی ٹائم کی وجہ سے۔ آپ اپنے بچوں کے ابتدائی سالوں میں زیادہ محنت کرنے کے پابند ہیں، اس لیے کہ بچوں کی زندگی کے ابتدائی سالوں میں ان کی تربیت کے لیے خاص محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ باقاعدگی سے بچوں کو وقت دیتے ہیں تو جب کبھی آپ بچے کو بھرپور توجہ نہ دے سکیں یا آپ کو کہیں جانا پڑے تو ایسے میں بچہ اپنے آپ کو زیادہ اچھا ہینڈل کر لیتا ہے اور آپ سے خفا نہیں ہوتا۔ تو جب بھی آپ اپنے بچے کو وقت دیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ ڈسٹریکشن سے اور ڈسٹربنس سے بچیں۔ ڈسٹریکشن فون کی بھی ہو سکتی ہے، مہمانوں کی بھی ہو سکتی ہے، اور ڈسٹربنس جو ہے وہ گھریلو بھی ہو سکتی ہے اور باہر کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے ڈسٹریکشن سے بچنے کے لیے، اپنا فون ایک طرف رکھ دیں۔ بہت اچھا ہے، اس طرح بچے کو محسوس ہوگا کہ آپ کے لیے یہ وقت قیمتی ہے۔ کسی کی کتنی مصروفیات ہوں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزار سکتا ہے۔ تو اپنی مصروفیات کے باوجود آپ بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم کیسے گزار سکتے ہیں؟ آئیے اس کے لیے کچھ ٹپس دیکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں سے باتیں کر لیں۔ ماؤں پر دن بھر بے شمار ذمہ داریاں ہوتی ہیں، صفائی کرنا یا کروانا، کھانا تیار کرنا یا کروانا، بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا، کپڑے دھونا یا دھلوانا، استری کرنا یا کروانا، اور گھر سنبھالنا، اپنے بچوں کو سنبھالنا وغیرہ۔ ایسے میں ان کے لیے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا بعض وقت مشکل ہو جاتا ہے۔
لیکن इनमें से कुछ काम ऐसे हैं कि अगर मुनासिब प्लानिंग कर ली जाए तो वो काम करते हुए भी बच्चों के साथ वक्त गुजार सकते हैं और उनके साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों को स्कूल से लाते हुए आप उनसे पूछ सकते हैं आज का दिन कैसा गुजरा, उनके दोस्त कौन है, उनकी पसंदीदा टीचर कौन है। और गाड़ी में इकट्ठे सफर करते हुए आप उनके साथ कोई गेम खेल सकते हैं, मिलकर किसी सूरत की तिलावत कर सकते हैं या कोई नशीद पढ़ सकते हैं। इसी तरह जब आप खाने के बर्तन धो रहे हो या कपड़े समेट रही हो तो साथ साथ अपने बच्चों से पूछ सकती हैं कि उनके इस दिन के कौन कौन से काम मुकम्मल हो गए और कौन से बाकी रह गए। और कितना ही अच्छा हो कि आप अपने कामों में अपने बच्चों को साथ शामिल करें ताकि बच्चे भी एक सफाकाना जिंदगी ना गुजारें, ताकि वो भी इन्वॉल्व हो, वो भी हमदर्दी सीखें, वो भी प्रैक्टिकल होना सीखें। तो अपने बच्चों को प्रैक्टिकल बनाइए और जब आप खाना खाएं तो सब घर वाले मिलकर खाना खाएं और खाने के वक्त किसी ऐसे मौजू पर बातचीत करें जो बच्चे को पसंद हो। फिर सोने से पहले कुछ मिनट्स निकाल कर आप बच्चे को कोई कहानी सुना सकते हैं या मिलकर कोई किताब पढ़ सकते हैं। तो वक्त तो निकल आता है। हाँ, इस बात का भरपूर एहतमाम करें कि जब भी आपका बच्चा आपके पास अपनी कोई परेशानी या प्रॉब्लम शेयर करने के लिए आए तो आप उसकी बात जरूर सुने और उसे जरूर तवज्जो दें। मुमकिन है कि अपनी मसरूफियात की वजह से आप पूरी तवज्जो के साथ बच्चे से बातचीत ना कर सकें, लेकिन जितना भी आपसे हो सके जरूर तवज्जो दें। खास तौर पर यह कोशिश जरूर करें कि जब बच्चा बात कर रहा हो तो आप अपनी दिलचस्पी जाहिर करने के लिए उससे नजरें मिलाकर उसकी बात सुने। ये जो एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को घूरे या सख्ती करें। मुराद ये है कि आई कांटेक्ट के साथ बातचीत करें और आप इस मौके से फायदा उठाते हुए बच्चे को कुछ वैल्यूज भी सिखा सकते हैं। तो पहली बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अपने बच्चों से बातें करें, उठने से लेके सोने तक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफीक अता करें। दूसरा काम यह है कि अपने बच्चों के जज्बात को शेयर करने के लिए वक्त निकालें। बच्चों को इस एहसास की जरूरत होती है कि कोई है जो उनकी जरूरियात, ख्वाहिशात और मसाइल के बारे में फिक्रमंद है। इसलिए आपका बच्चा जब भी आपसे अपनी कोई परेशानी या खुशी शेयर करे तो मोहब्बत के साथ उसकी बात सुनने के लिए वक्त निकालें। इस तरह उसका और आपका खास ताल्लुक बनेगा और आपके बच्चे में अच्छी सोशल स्किल्स परवान चढ़ेंगी जो उसे दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने में मदद देंगी। तो अपने बच्चे की सोशल स्किल्स पर काम करें, उन्हें डेवलप करना है। जब वो शेयर करे तो आप सुने और सुनने के लिए वक्त निकालें। और तीसरे ये कि अपने बच्चे को घुमाने के लिए बाहर ले जाएं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग करने या बहुत ज्यादा माल खर्च करने की जरूरत नहीं। कितनी जगह ऐसी हैं जहां आप जब चाहें जा सकते हैं। आप घर के लिए ग्रोसरी करने जाएं तो बच्चे को साथ ले जाएं। चीजें मुंतखब करने में उसे भी साथ शामिल करें, उसे पेमेंट करने
اور شاپ کیپر سے یا جہاں جس مال پر جائیں وہاں جو بھی کاؤنٹر پر ہے اس سے بات چیت کرنے کا موقع دیں. تو گروسری کے وقت بچوں کو ساتھ رکھیے تاکہ وہ سکل سیکھیں، اور بچوں کو کسی پارک میں ساتھ لے جائیں، ان کے سامنے ان چیزوں کا تذکرہ کریں جو بچے کو پسند ہے، جیسا کہ کوئی خاص پھول، درخت، گاڑی وغیرہ. پھر اسی طرح سے آپ بچوں کو ساتھ لے کر مسجد جا سکتے ہیں، کسی مریض کی عیادت کرنے جا سکتے ہیں. جب آپ کسی کی عیادت کرنے جائیں تو بچے کو ساتھ لے جائیں. آپ اپنے بچے کی توجہ کا مرکز ہیں، اس کو بھی یہ احساس دلائیں کہ آپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں. تو اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنا بھی ضروری ہے، اور انہیں وقت کی مناسب کوانٹٹی دینا بھی ضروری ہے. اپنے بچے کو وقت دینے کے لیے باقاعدگی سے کوشش کرنی ہے. ممکن ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود آپ بچے کو روزانہ وقت نہ دے سکیں، پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ضرور باقاعدگی سے کچھ نہ کچھ وقت بچے کے لیے مختص کرتے رہیں. یاد رکھیے گا، قیامت کے دن آپ سے وقت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنا آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بھی ہوگا، اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اپنے گلے کی نگہبانی کا بہترین ذریعہ بھی ثابت ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.